اچھا آپ بتائیے گا فیصل بھائی کہ یہ ایک تو شاہد خاقان عباس صاحب کا نام آ رہا ہے، اور دوسرا آپ تو پہلے دن سے کہتے ہیں جس دن پی آئی اے کی فلائٹس اپنے ٹائم پہ جائیں گے اس دن الیکشنز ہوں گے، مطلب نہ کرنے والی باتیں، تو الیکشن واقعی نہیں ہوں گے؟ میں بہن سٹارٹ لوں گا مصطفیٰ صاحب کی بات سے کہ انہوں نے کہا کہ جن کی کریڈیبلٹی ہو، ریپوٹیشن ہو اور نیوٹرل ہو، تو مصطفیٰ بھائی میرا ذاتی دوست بھی ہے. اس ملک کو چلانے والوں کی ریپوٹیشن اور کریڈیبلٹی نہیں ہے. جو ہمارے پاس ایکسپائرڈ لیڈرز کا سٹاک ہے، جس میں ہم نے پی ٹی آئی کو بھی آزما لیا، نون کو بھی آزما لیا، پیپلز پارٹی کو بھی، اور 13 جماعتوں کو بھی، اور جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا. اور آئین کی جو پاسداری، ایکچولی مصطفیٰ صاحب کا ایشو یہ ہے کہ یہ آئیڈیلسٹک ہیں، میں ریئلسٹک ہوں. پہلے میں بھی ایسی سوچ رکھتا تھا، اب میں ریئلسٹک ہو گیا ہوں. یہ آئیڈیلسٹک ہیں اور میں ان کا احترام کرتا ہوں ان کی اوپینین کا. تو ایک تو نمبر ایک یہ کہ، اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا احتراماً انہوں نے اس کو آدھی بات کی جو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے، لیکن یہ کون سا کانسیپٹ آپ لے کے آئے پاکستان کے اندر کہ جی پہلے تو ہم ایکسپائرڈ لیڈرز جو خود کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم بیٹھ کے اٹھ نہیں سکتے، ان کو برداشت کریں، جس میں ساری جماعتیں ان کا ماضی نہ بھولیں، جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ جو حال کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ان کی لائق یا نالائق اولادوں کو بھی تھوپ دیں، اور جب وہ مخاطب ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہیں کہ میرے اور ان کے لیے، مریم بی بی کے لیے اور میرے لیے ملک آگے حقوق. تو سر ہم کیا کسی کی وہ غلامی میں رہتے ہیں کہ یہ 2 یا 3 یا 4 یا خاندانی پالیٹکس کو جانتے ہیں یا انہیں کو پیچھے چلتے رہیں گے؟ نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. اب لیکن چوائسز کیا ہیں؟ وہ یہی پالیٹیشنز ہیں جن کے اندر سے نکالنا. میں آپ کو اس کا بھی جواب دیتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں، مجھے نکالا گیا، ٹھیک ہے، فار مینی ریزنس، ٹھیک ہے. میں احتراماً ان کے لیے کہوں گا یہ ہٹ گئے، لیکن ہوا تو ان کے ساتھ بھی وہی کام ہے جو میرے ساتھ بھی ہے. تو کیا 24 کروڑ کے ملک کے اندر آپ کو مٹھی بھر لوگ نہیں مل سکتے پاکستان کے اندر؟ انہی پارٹیوں میں ینگسٹر، ایجوکیٹڈ جوان لوگ آگے نہیں آ سکتے؟ مگر ووٹ بینک ہے نا ان کا. اب دیکھیں نا، لائک اٹ اور ناٹ، بلاول کا ایک ووٹ بینک ہے، مریم کا ایک ووٹ بینک ہے. ایک میری بات سنیں بہن، میں آیا 35 سال پہلے، میں نے کرپشن کی، پیسہ بنایا، پھر ملک سے وقت حال وقت ضرورت گالی دی، نکل گیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں گاؤں کے گاؤں اور شناختی کارڈ خریدتا چلا گیا، پھر آیا، پھر پیسہ بنایا، پھر گاؤں کے گاؤں شناختی کارڈ خریدتا گیا اور ڈلاتا گیا. ایڈمنسٹریشن میری، پولیس میری، ٹھیک ہے، پیسہ میرا، آئی ڈی کارڈز میرے. تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ریگڈ الیکشن پورے پاکستان میں تھرو آؤٹ چلتے رہے. مگر یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ سب کام کیے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی سیاسی جماعتوں کو وہ بھی کیا، خراب بھی کیا. میں تو نہیں کہتا، ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں اس میں تو سبھی کے قصور ہے نا. میرا تو بہن آج تک جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچپن سے شروع ہوئے، جوانی پہ آ گئے، اب ہم بھی بڑھاپے کی طرف چل پڑے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں. ہم اس غلامی کے اندر، اب تو میں پی ٹی آئی کو بھی ساتھ کاؤنٹ اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے سمیت ان کے مجھے 3 چیزیں، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، نون لیگ اور 13 جماعتوں نے پاکستان کو کیا دیا. آگے آ جائیں، شہباز شریف صاحب جی سراہتے ہیں چیف آرمی اسٹاف کے ویژن کو، ہم بھی سراہتے ہیں. بھائی 6 مہینے میں آرمی چیف کے پاس ویژن ہے، آپ کے پاس 3 سال 5 سال 20 سال 35 سال 40 سال حکومت کرنے کا یہ ویژن نہیں ہے. پھر آپ ہمارے ادوار میں پی ٹی آئی کے ٹائم پر، جب ہم پی ٹی آئی حکومت میں تھی، تو پیسہ فوج لا کے باہر سے دیتی تھی. آج منرل مائن ریکارڈ ایک کے جو سارے اربوں روپے کے منصوبے جن سے پاکستانیوں کی قسمت بدلی جائے گی، وہ بھی فوج کے کھاتے میں جا رہی ہے. تو پھر یہ کر کیا رہے ہیں؟ جھک مارنے کے لیے ہیں کہ ہم ووٹ کس چیز سے دیں؟